جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے، وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ یہ سوال اب آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا، اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کریں گے، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے، یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا موقع بھی نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتا نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، اور اس زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اور تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ اللہ نے ایسا دل بنایا میرا کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ لوں تو خود بھی رونے لگ جاؤں۔ اپنی دعاؤں میں پوری دنیا کو شامل کر لینا، سائرن بجاتی، ساتھ سے گزرتی ایمبولینس میں پڑے انجان انسان کا درد محسوس کر کے اداس ہو جانا، دور بہت دور آسمان میں جہاز دیکھ کر اس میں موجود لوگوں کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ پاک انہیں باحفاظت اپنے اپنے مقام تک پہنچا دے، اپنے پیاروں تک لے جانا۔ تم جانتے ہو جب ایسے دلوں کو چوٹ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتے ہر رنگ سے، اور انہیں پھر سے سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتا ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے، تھک کر بیٹھ جاتا ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتا ہوں، خدایا راستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتا ہوں۔ کہیں پھر پاس سے دل کے صدائی خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں، کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طیف کے پتھر ہیں،
کہیں اپنے ہی تلوار لیے اس جان کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں۔ انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ یاد رکھنا، تم ڈپریشن یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں، یہ اداسی ہے۔ ڈپریشن یہ نہیں کہ آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہے، یہ بیزاری ہے۔ ڈپریشن یہ نہیں کہ آپ کہتے رہیں میں عجیب حالات میں ہوں، یہ کشمکش ہے۔ ڈپریشن صرف یہ ہے کہ آپ اندرونی حالت چھپاتے ہوئے بلا جواز ہنستے رہیں، اتنا ہنسیں کہ آپ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ جائیں اور آپ ہنستے ہنستے انتہائی خاموشی اور غیر محسوس انداز سے آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کر لیں۔ آس پاس آپ کے ساتھ ہنسنے والوں کو خبر بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پوروں نے نمکین پانی صاف کرتے ہوئے کس غم، کس تکلیف کو، کس درد کو، کس پریشانی کو نرمی سے، شفقت سے، صبر و شکر، ہمت و حوصلے کی تلقین کی ہے۔ اے اللہ، آپ نے تو مجھے بنایا ہے نا، تو میرے دل میں دبی اس تکلیف کو میری روح سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ میری اس چلتی ہوئی نفس پر میرا ذرا برابر اختیار نہیں، میرے دل کو خواہشاتی نفس سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ جو میرے حق میں بہتر ہے، جو آپ نے میرے نصیب کے پنوں میں درج کر دیا ہے، میرا دل اس طرف پھیر دے، اور جو میرے نصیب میں بہتر نہیں، جو چاہ کر بھی میرے نصیب کا حصہ نہیں بن سکا، اس کی طرف سے میرا دل موڑ دے۔ میں جانتا ہوں آپ کا ہر فیصلہ میرے حق میں میری چاہ سے بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں کبھی کبھی میں جانتے ہوئے بھی آپ کے فیصلوں سے انکاری کر بیٹھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو مجھے آپ نے نہیں دیا اس میں میری بہتری تھی۔ اپنے نفس کے ہاتھوں میں یہ جانتے ہوئے بھی اکثر آپ سے شکوہ کر بیٹھتا ہوں۔ مجھے کچھ ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، مجھے کچھ ایسا بنا دے کہ بس آپ کو پانے کے بس سب کچھ مکمل لگے، میرے دل میں سکون کا ایک ایسا سمندر اتار دے کہ ماضی کی تلخیوں پر اب صبر آ جائے، میرے دل کو اپنے لیے اور اپنی محبت کے لیے خاص کر دے۔ جو قدم تیری جانب اب بڑھائے ہیں، چاہ کر بھی انہیں واپسی کا راستہ بھلا دے کہ واپس مجھے اب جانا نہیں ہے، انہیں ٹھوکروں سے خود کو دوبارہ چوٹ لگوانی نہیں ہے۔ مجھے اپنی شفقت کی آغوش میں پناہ دے دے یا اللہ، مجھے ہمیشہ کے لیے خود کے لیے خاص کر دے، خود کے لیے خاص کر دے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔